مدینے کے مسلمان، مضاف کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے الف لام کے بغیر، ہلکے راب کے ساتھ نون ڈراپ ہو گیا، مسلموں. اور مدینہ کے بنیادی معنی شہر کے ہوتے ہیں. کسی بھی شہر کو عربی زبان میں مدینۃ کہا جاتا ہے. ذہن رکھیے مدینۃ ورڈ جو ہے یہ کسی شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب آپ اس پر الف لام داخل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا المدینۃ. اس سے مراد پھر کوئی خاص شہر بھی ہو سکتا ہے اور نبی کے وسلم کا شہر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے سورہ یوسف میں جب آپ الفاظ میں پڑھتے ہیں نا وقال نسوۃ فی المدینۃ، تو وہاں پر المدینہ سے مراد وہ مصر ہے. ٹھیک. اور یہاں پر ہم مدینہ کے مسلمان کہہ رہے ہیں تو ہماری مراد جو ہے وہ مدینہ المنورہ ہے. تو مسلم المدینہ. عربی زبان میں یہ مسلم ایسے ہی لفظ استعمال کیا جائے گا، لیکن قرآن مجید کا ایک اپنا رسم الخط ذہن میں رکھیے گا. یہاں وہی بات کلیئر کرتا چلوں، قرآن مجید میں جب یہ جمع سالم مذکر لفظ استعمال ہوتا ہے مضاف کی جگہ پر تو ایک الف ایڈ کر دیا جاتا ہے. یہ آپ قرآن مجید کے رسم الخط میں ملے گا، جبکہ نارمل عربی میں یہ الف آپ کو لکھا ہوا نہیں ملتا. مکہ کے مشرک مشرکون الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ مشرکو. مکہ تو مکہ پر الف لام داخل کریں گے. مکہ معرف ہے، مکہ معرف ہے، اس پر الف لام ہم داخل نہیں کریں گے. لفظ میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے مکہ تو. دو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایک معرفہ، دوسرے غیر منصرف اسم. مکہ تو، اب اس کی حالت جر کیا ہوگی؟ مکہ تا. تو مشرکو مکہ تا. غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا ہے، قاعدہ ہے، الا اس پر الف لام داخل ہو جائے. ایک ایکسیپشن ہم اس کا پڑھ چکے ہیں. تو جو آپ کے ذہن میں سوال ہوتا تھا نا کہ غیر منصرف اسم حالت نصب میں استعمال ہوئے، جر میں استعمال ہوئے، میں کیسے پتہ چلے گا؟ تو الحمدللہ اس کنسٹرکشن میں اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مکہ کی یہ کون سی رابی حالت استعمال ہوئی ہے؟ حالت جر استعمال ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. ہمارا مضاف مثنیٰ بھی آ گیا، جمع کی ایگزامپلس بھی دے دی. اب یہ نئی ایک چیز شروع ہوگی، اس کے حوالے سے دو تین کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جہنم کی آگ، آگ کی عربی ہوتی ہے نارن. نارو بن گیا. ہاں جی. جہنمو خیر منصرف ورڈ ہے. جہنمو، جہنما، جہنما. نارو جہنما. فرعون کی عورت، فرعون کی بیوی، قرآن نے کنسٹرکشن استعمال کیا. امراتن مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا تو امراتو. اور فرعون، فرعونا، فرعونا. امراتو فرعونا. ہارون کی بہن، بہن کے لیے اختن کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اختن مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ اختو. اور ہارونو، ہارونا، ہارونا. اختو ہارونا. اب کسی وجہ سے آپ کا مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو یہ بن جائے گا آپ کا اختہ، اختہ ہارونا. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئی تھی اپنی قوم کے سامنے، تو وَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، وہ ان کو اٹھا کر لائیں اپنی قوم کے سامنے. قالو، کہنے لگے یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، تو نے تو بہت برا کام کر دیا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا وما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا
اور نہ تیری ماں کوئی بد کردار عورت تھی، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو وہاں کنسٹرکشن ہے یا اخت ہارون. اب وہ نسب میں کیوں گئی، یہ ابھی ایک سوال ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو چیزیں پتہ چلنی شروع ہو رہی ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا وہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، کمپیریزن اپنا لازمی کرتے رہیے گا کہ اس کلاس کے شروع میں الحمدللہ آج ہمیں 2 ہفتے مکمل ہو رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ اعراب ہلکا ہونا، منصرف، غیر منصرف، مضاف، مضاف الیہ، موصوف، اتنی چیزیں الحمدللہ آپ نے سیکھی ہیں. تو فرق ہے الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت اور کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید آسانی فرمائے گا. زید کی کتاب بڑا آسان مرکب ہے جی، کیا بنے گا؟ کتاب زیدن. زید معرفہ ہے، اس پر نام ہم داخل نہیں کریں. کتاب زیدن. ابراہیم کی کتاب، ہاں جی، کتاب ابراہیم، ماشاءاللہ، کتاب ابراہیم. منصرف غیر منصرف. اب ایک ایگزامپل مبنی کی بھی کر لیتے ہیں. موسیٰ کی کتاب جی، کتاب موسیٰ. اب یہاں موسیٰ مبنی اس میں تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کی رکھتا ہے، موسیٰ موسیٰ موسیٰ. کیسے پتہ چلا کہ یہ حالت جر ہے؟ کنسٹرکشن نے آپ کو بتایا کہ یہاں اس موسیٰ کی حالت جر استعمال ہوئی. 2 لڑکوں کی کتاب، مضاف آپ کا کتابن، اور 2 لڑکوں کی عربی ولدانی، ماشاءاللہ، کتابن اور ولدانی. مضاف کتابو، کنسٹرکشن معرفہ، تو ولدانی پر الف لام ہم داخل کر دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مضاف الیہ کی جگہ پر ہے، مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، لہذا ولدانی کی حالت جر کیا ہوگی؟ ولدینی. ولدانی، ولدینی، ولدینی، الولدینی. کتاب الولدینی، 2 لڑکوں کی کتاب. دو لڑکیوں کا کمرہ، غرفتن، اور 2 لڑکیوں کے لیے عربی بنتانی. اب اعراب آپ کو پتا ہونا چاہیے سارا. بنتانی حالت رفع، حالت نصب بنتینی، حالت جر بھی بنتینی، ٹھیک ہے. غرفت بنتینی، 2 لڑکیوں کا کمرہ. تمام جہانوں کا رب، رب العالمین. تمام کا مفہوم کون پیدا کر رہا ہے؟ الف لام. ماشاءاللہ، یہ چیز تو ہوگی. رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. اگر کسی وجہ سے حالت نصب میں چلی جاتی ہے کنسٹرکشن تو رب العالمین، اس لیے ہم کہتے ہیں دعا میں یا رب العالمین. اگر کسی وجہ سے کنسٹرکشن جر میں چلی جاتی ہے، رب العالمین بن گیا تو الحمدللہ رب العالمین، وہ جر میں استعمال ہوئی ہے، وہ نصب میں. مومنوں کا گھر، بیتن مؤمنون، ٹھیک. آپ کا مضاف بیتو مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین، الف لام داخل کر دیں. بیت المؤمنین. کلیئر ہو گئی جی یہ چیزیں؟ دیکھیں، ایک کانسیپٹ سمجھنے کے بعد 40-45 کنسٹرکشن ہم اس کی بنا لیتے ہیں. اگر بنا لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کانسیپٹ آپ بھولیں گے. اگر ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ سے وہ نکل گیا تو
انشاءاللہ تعالی مرکب اضافی مزید کچھ کانسیپٹس ہم کل لے کر آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.